فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ ایک مرتبہ محبت سے سب لوگ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اتنی خوبصورت بارونق ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد پہ میں جمعیت علماء اسلام کے تحصیل کے علماء اور کارکنوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ ان کی اس محنت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تقریر کا آغاز ایک بڑے خوبصورت جملے سے کرنا چاہتا ہوں۔ سٹیج پہ جتنے علماء ہیں وہ اس جملے کی لذت لیں، داد دینے میں کنجوسی نہ کریں۔ مجمع میں جو اہل علم ہیں، نوجوان ہیں، انہیں میرا جملہ سرور بخشے، تو وہ بھی تھوڑا سا اپنے ہاتھوں کو حرکت دیں۔ یہ میرے دائیں بائیں جو کرسیوں پہ لوگ ہیں، میرا جملہ دل کو بھا جائے تھوڑی سی زبان کو حرکت دے۔ بندے عالوی کہتا ہے
قصر نبوت کی آخری اینٹ میرا نبی ہے. بولے تھوڑا سا. قصر سمجھتے محل. قصر نبوت کی آخری اینٹ میرا نبی ہے اور قصر امت کی پہلی اینٹ صدیق اکبر ہے. وہ جو میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میری اور پہلے نبیوں کی مثال ایک محل کی طرح. محل بڑا خوبصورت ہے، لوگ اسے دیکھنے کے لیے آئے، لوگوں نے چکر لگایا تو لوگ کہنے لگے کہ مکان بڑا خوبصورت ہے، کاش یہ آخری اینٹ جو ہے یہ بھی لگ جاتی نا تو پھر یہ محل مکمل ہو جائے. میرے آقا نے فرمایا وَأَنَا اللَّابِنَةُ، اس قصر نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں. اس کے بعد جو آپ نے جملہ فرمایا اسی پر میری گفتگو گھومے گی. وَأَنَا اللَّابِنَةُ، اس قصر نبوت کی جو آخری اینٹ ہے وہ میں ہوں. اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں سارے نبیوں کا خاتم ہوں. اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے سورۃ احزاب میں، وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں اور سارے نبیوں کے خاتم ہیں. یہ قرآن نے کہا. اور میرے آقا نے کیا کہا؟ وہ آخری اینٹ میں ہوں. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ. کتنی واضح آیت ہے. عام میں سے کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے مرزائیوں کو دھوکہ کہاں سے لگ گیا ہے. قرآن کی اتنی واضح آیت، اس کے بعد انہوں نے مرزا کو نبی مانا. انہوں نے یہ آیت نہیں پڑھی، انہوں نے بھی تو پڑھی ہوگی، انہوں نے پڑھی ہے، لیکن مرزا نے جو خاتم النبیین کا معنی کیا ہے نا، اس سے لوگوں کو کیا لگا؟ دھوکہ لگا. مرزائی مغالطے کا شکار ہوئے. اگر میری تقریر فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے کسی مرزائی تک پہنچے، ان میں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وکلاء ہیں، پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے جتنے مرزائی ہیں انہوں نے مرزائیت کا مطالعہ نہیں کیا، انہوں نے مرزے کی کتابیں ہی نہیں پڑھی. وہ کیوں مرزائی ہیں؟ وہ اس لیے مرزائی ہیں کہ ان کے باپ دادا کیا تھے؟
مرزائیت، بس ہمارا باپ مرزائی ہے، ہمارا دادا مرزائی ہے، وہ اپنے آپ کو احمدی کہلاتے ہیں، اس لیے ہم بھی کیا ہیں، مرزائی ہیں یا احمدی، وہ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں۔ کسی مرزائی تک میری بات نور پور کے اسٹیج سے، اتنا عظیم مجمع ہے، آپ یہ چاہتی ہیں کہ مرزائی جہنم میں چلے جائیں؟ ہم یہ نہیں چاہتے، ہم ان کے خیر خواہ ہیں، ہم چاہتے ہیں وہ ایمان قبول کریں اور جنت کے مستحق بنیں۔ ضد نہیں ہے، اناد نہیں ہے، ہٹ دھرمی نہیں ہے، نہ یہ لہجہ اختیار کرنا چاہتا ہوں، یہ کوئی تقریر کا لہجہ نہیں ہے کہ آپ اپنی تقریر کا آغاز کریں مرزا گھسیٹی دا پتر سی، یہ کوئی تقریر کا انداز نہیں۔ مرزا کانا سی، نیچے والے بٹن اوپر والے کاج میں لگا دیتا تھا، اوپر والا بٹن نیچے والے کاج میں لگا لیتا، گڑ کی جگہ ڈھیلے استعمال کرتا تھا اور ڈھیلوں کی جگہ گڑ استعمال کرتا تھا۔ یہ کوئی دلیل نہیں، اس کو دلیل نہیں کہتے علماء کرام۔ سارا دن باہر تقریریں ہوتی رہیں اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کمرے میں سنتے رہے، مرزا ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا، بدصورت تھا، کانا تھا۔ شاہ جی کی باری آئی، شاہ جی نے ایک جملہ کہا، آپ باذوق بنے، تھوڑا سا خاص کر کے پڑھے لکھے نوجوان باذوق بنے، آپ میری آواز کے ساتھ آواز ملے۔ شاہ جی نے کہا اگر مرزا قد کا سرو ہوتا، قد کا کیا ہوتا؟ سرو ہوتا، اس کے ہونٹ گلاب کی پنکھڑی کی طرح ہوتے، آنکھیں چشمے غزالہ ہوتی، کمر پتلی ہوتی، سینہ چوڑا ہوتا، چہرہ چاند سے زیادہ روشن ہوتا، پھر نبوت کا دعویٰ کرتا تو ہم اسے نبی مان لیتے؟ پھر بھی ہم نے اسے نبی نہیں ماننا تھا۔ شاہ جی نے آخر میں ایک جملہ کہا، میں اس سے مکمل طور پر متفق ہوں یا نہیں ہوں اسے آپ چھوڑیں، اس جملے کی لذت لیں۔ شاہ جی نے کہا اگر نبوت کا دعویٰ کرتا حیدر کرار، جسے تلوار نبوت نے دی، جسے بیٹی نبوت نے دی تھی، تلوار رب نے دی تھی، اگر وہ حضرت علی بھی نبوت کا دعویٰ کرتا تو ہم ان کے دعوی نبوت کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ علماء کرام دلائل سے بات کیجیے، کوئی مرزائی میری گفتگو کو سنے تو میں اس سے کہوں گا مطالعہ کرے، تحقیق کرے، تفتیش کرے، جستجو کرے۔ مرزے نے خاتم النبیین کا معنی کیا نبیوں کی مہر۔ کیا معنی کیا؟ اور کچھ لے کے جاؤ یار، بولو تو صحیح یار، زور سے بولو، سارا مجمع بولے۔ نبیوں کی، اللہ نے آمنہ کے لال کو نبیوں کی کیا بنایا؟ مہر۔ مرزا مانا کرتا ہے اللہ نے آپ کو یہ شرف بخشا، عزت بخشی، عظمت بخشی، مرتبہ بخشا کہ نبوت والی مہر اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دے دی، جس پر آپ لگائیں گے وہ نبی بن جائے گا۔ چنانچہ آپ نے وہ مہر مجھ پہ لگائی اور میں کیا ہو گیا؟ اور سنتے بھی ہو کہ کوئی نہیں؟ علمی باتیں بھی سننے کے عادی ہو کہ صرف نعروں میں لگے رہتے؟ کیا مرزے نے معنی کیا؟ نبیوں کی خاتم کا معنی واقعی مہر ہوتا ہے، میں اس سے انکار نہیں کر سکتا، نہ میں انکار کرتا۔
ختم اللہ علی قلوبہم، کیا معنی کرتے؟ اللہ نے ان کے دلوں پہ کیا لگا دی؟ مہر لگا دی۔ خاتم کا معنی مہر ہے، لیکن مرزے نے جو مفہوم بیان کیا مہر کا، کہ مہر اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دی، آپ کو یہ شرف، عظمت، عہدہ عطا ہوا کہ جس پر آپ مہر لگائیں گے وہ کیا بنے گا؟ نبی بن جائے گا۔ چنانچہ آپ نے وہ مہر مجھ پہ لگائی اور میں کیا ہو گیا؟ نبی ہو گیا۔ یہ مرزے نے مانا کیا۔ آپ کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں اور مرزائیوں کو بھی مخاطب کرنا چاہتا ہوں۔ باہر کے ملکوں میں مرزائی بیٹھی ہیں، میری آواز ان تک پہنچے۔ بندیالوی اس کے دو جواب دینا چاہتا ہے۔ اس معنی کے کتنے جواب دینا چاہتا ہوں؟ دو۔ ایک جواب الزامی دینا چاہتا ہوں، دوسرا جواب تحقیقی دینا چاہتا ہوں۔ الزامی جواب دینا چاہتا ہوں۔ یہ الزامی جواب میں میرا رخ تھوڑا سا عظمت صحابہ کی طرف مڑے گا۔ اب تو کہو نا سبحان اللہ، تو ختم نبوت پر اس سے زور سے کہو سبحان اللہ۔ آپ نے سمجھنا ہے، میں نے اس صحابی کا نام نہیں لینا، میں نے صحابی کا نام نہیں لینا، نام آپ نے لینا۔ کرو وعدہ ذرا، بیان میں کروں گا، صحابی کا نام آپ لیں گے۔ میں نے کہا مرزا جی، جس مہر سے نبی بنتے ہیں اور وہ مہر آمنہ کے لال کے ہاتھ میں دی گئی، یہ مہر اس ہستی پر کیوں نہیں لگی جو اس امت کا پہلا مومن تھا؟ آواز لگاؤ نا، کون تھا؟ پچھلے بندے آواز لگاؤ، کون تھا؟ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ اس امت کا پہلا مومن ہے، یہ مہر اس پر کیوں نہیں لگی؟ ہمیں مطمئن کرو مرزائیوں، جس نے کلمہ پڑھا اور جس طرح اس نے کلمہ پڑھا، اس طرح کسی نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ میں نے جس کسی پر ایمان کی دعوت کو پیش کیا، وہ ہچکچایا، پیچھے ہٹا، معجزہ دکھا، تو نبی ہے، کوئی نشانی پیش کر۔ ویسے بھی میرے نبی کی جو دعوت تھی اسے ماننا اتنا آسان نہیں تھا، جھوٹے معبودوں کے گلے پہ چھری رکھنی تھی، لا الہ الا، آسان تھا ماننا اسے؟ میں نے جس کسی پر ایمان کو پیش کیا وہ ہچکچایا، پیچھے ہٹا، مہلت مانگی، سوچوں گا، معجزہ دکھا، نشانی پیش کر۔ اس دھرتی پر صرف ایک آدمی ہے، صرف ایک آدمی ہے، نہ اس نے مہلت مانگی، نہ اس نے وقت مانگا، نہ اس نے معجزہ مانگا۔ میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے ایک لہجہ ضائع کیے بغیر کہا، جو تو اللہ کا نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امتی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر، ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ مرزائیوں، پڑھے لکھے مرزائیوں، مجھے مطمئن کرو، مرزے نے جو معنی کیا ہے خاتم النبیین کا، مجھے مطمئن کرو، جس مہر سے نبی بنتے ہیں یہ مہر اس ہستی پر کیوں نہیں لگی جو میرے نبی کا صرف مرید نہیں تھا، مراد بھی تھا؟ بولو بولو، کون تھا؟ علی گلی
زور سے بولو، زور سے بولو۔ گلی گلی نگر نگر، میرے نبی نے، نگر نگر، میرے نبی نے جھولی پھیلا کے اسے رب سے مانگا تھا، رب سے مانگا تھا۔ وہ میرے نبی کا صرف طالب نہیں ہے، مطلوب بھی ہے۔ غلطی میں بڑی کروں گی، اگلی بات جو کروں گا وہ میں ہی کروں گا۔ یہ باتیں تو خطیبوں نے کی ہیں۔ بندیالوی کہتا ہے وہ میرے نبی کا صرف محب نہیں ہے، محبوب بھی ہے۔ قائی صاحب، محبوب کبھی کبھی ایسی باتیں کر لیتا ہے جو اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس نو تھوڑا جا ناز ہوندہ نا، بھئی میں اس بندے دا محبوب ہاں، یہ میری برداشت کرے گا۔ فاروق اعظم محبوب ہی تو ہے نا کہ میرا نبی ایک جنازہ پڑھانے کے لیے آیا۔ علماء کرام، میرا نبی ایک جنازہ پڑھانے کے لیے آئے، آگے بڑھے، کوئی نہیں بولا، کوئی نہیں بولا۔ فاروق اعظم نے ہی دامن پکڑا، کس کا جنازہ پڑھا؟ مرزائیوں ہمیں مطمئن کرو، جس مہر سے نبی بنتی ہیں، یہ مہر اس ہستی پر کیوں نہیں لگی جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے؟ کون تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ جسے میرے نبی نے ایک بیٹی نہیں 2 بیٹیاں تھیں، اور دوسری بیٹی کے انتقال پہ کہا تھا میری 100 بیٹیاں ہوتی، یکے بعد دیگر مرتی چلی جاتی۔ عثمان میں 100 کی 100 بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ نہیں لذت پاؤ گے اس کی، ان جملوں کی گہرائی میں نہیں اترو گے نا، تمہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ جو بیٹیوں والے بیٹھے ہو، جن کی بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، تے جوائی چنگا نہیں لبھیا، بیٹی کو مارتا ہے، گالیاں بکتا ہے، تانے دیتا ہے، بیٹی باپ کے گھر روتے ہوئے آتی ہے، بابا کس نال بن دیتا ہی، میری زندگی اجاڑ دیتی ہے۔ دوئی دھی بھی اتھائی دین دیو نا۔ وہ پچھلے بولو یار، وہ جو مجھے نظر بھی نہیں آ رہے ہیں، یؤمنون بالغیب، بولو یار، پچھلے ذرا ہاتھ بلند کر کے آواز، ہاتھ بلند کرو تھوڑا سا۔ دوئی دھی بھی اتھائی دین دیو، اور اگر وہ رشتہ لینے آ جائیں کہتے ہو نا کو بہو کرو، جڑی ٹھڈ پائی نے بندیالوی کا جملہ سنو، اس کی لذت لو۔ یہ جملہ میری 100 بیٹیاں ہوتی، مرتی چلی جاتی، میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا، یہ جملہ وہی سسر کہہ سکتا ہے جس نے سینے وچ داماد نے ٹھڈ پا دیتی ہو۔ شان عثمان غنی، شان عثمان غنی، شان عثمان غنی۔ مرزائیوں ہمیں مطمئن کرو، مرزے کے معنی پہ ہمیں مطمئن کرو۔ جس مہر سے نبی بنتے ہیں، عام مہر لگائیں تو وہ نبی بن جائے، یہ مہر اس ہستی پر کیوں نہیں لگی جس کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی تھی؟ کون تھا؟ حضرت علی کے نام کا نعرہ لگاؤ یار۔ علی مرتضی، شان علی مرتضی، شیر خدا، حضرت علی شیر خدا۔ خدا گواہ ہے، حضرت علی کی جو یہ خوبی ہے نا، کسی صحابی میں نہیں پائی، نہ حضرت ابو بکر میں، نہ حضرت عمر میں، نہ حضرت عثمان میں، نہ حضرت طلحہ میں، نہ حضرت زبیر میں۔ 1 لاکھ سے زائد صحابہ ہوئے، کسی میں یہ خوبی نہیں پائی جاتی
جو حیدر کرار میں پائی جاتی ہے ان کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی تھی۔ میرے نبی نے کیسے اخلاق سنوارے ہوں گے، میرے نبی نے کیسی تربیت کی ہوگی۔ بچوں میں پہلا مومن ہے، ہجرت والی رات بستر رسول پہ سویا، آسان تھا اس رات اس بستر پہ سونا؟ بولو تو صحیح نور پور کے لوگوں، اس بستر والے کو تو وہ قتل کرنا چاہتے ہیں، اس بستر والے کو تو وہ قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس بستر والے نے حضرت علی کو سلایا، اس بستر پہ تم سوو، مجھے ہجرت کا حکم ہوا ہے۔ باہر مشرکین کھڑے تھے تلواریں لے کے، جبریل نے کہا ایک مٹھ مٹی کی لیں، باہر نکلتے ہوئے پھینکیں۔ پھینکنا تیرا کام، مشرکاں نو انا کرنا میرا کام۔ میرا نبی ان میں سے ہو کے نکل گیا، میرا نبی ان مشرکین میں سے ہو کے نکل گیا تے مشرکاں نو نظر نہیں آیا۔ غلطی میں بڑی کر گئی، غلطی میں بڑی کر گئی۔ کہیں کہ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ نبی ہے تو صحیح سا نظر نہیں آتا، میں کہ انہوں نے بھی نظر نہیں سی۔ ہجرت والی رات بستر رسول پہ صرف لیٹے نہیں، چادر تان کے سو گیا۔ واہ علی تیری بہادری، تیری شجاعت، تیری دلیری، تیری بے باکی، جواب ہی کوئی۔ بدر احد کا غازی ہے، خندق کا ہیرو ہے، یمن کا قاضی ہے، میرے نبی کا چچا زاد بھائی بھی ہے، میرے نبی کا پیارا داماد بھی۔ مرزائیو ہمیں مطمئن کرو، میرا سوال ہے، اس کا مجھے جواب چاہیے۔ جس مور سے نبی بنتے ہیں مرزے نے مانا کیا، اگر یہ مانا صحیح ہے تو یہ مہر اس ہستی پر کیوں نہیں لگی جس کے لیے سحری کے ٹائم میرے نبی نے جھولی اٹھا کے دعا مانگی تھی، اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیہ۔ یہ مہر ان پہ کیوں نہیں لگی؟ یہ جو میں اب جملہ کہنے لگا، اس پر ہر طبقے کے لوگوں کو پھڑک جانا چاہیے، ہاتھ بلند ہونے چاہیے، اس شخصیت کا نام زور سے لینا چاہیے، پکار کے لینا چاہیے۔ مرزائیو ہمیں مطمئن کرو، جس مہر سے نبی بنتے ہیں یہ مہر اس ہستی پر کیوں نہیں لگی؟ جب وہ پیدا ہوا تھا تو اسے گھٹی میرے نبی نے لگائی تھی۔ زور سے نام لو یار، حضرت حسین کے نام کا نعرہ لگانے والا کون نہیں؟ تیرا حسین میرا حسین، تیرا حسین میرا حسین، تیرا حسین میرا حسین۔ گھٹی میرے نبی نے لگائی، کان میں آذان میرے نبی نے کہی، نام میرے نبی نے رکھا، کاندھوں پر سوار میرے نبی نے کرایا۔ زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ نعرہ تکبیر! جو اٹھا جانشین شیخ القرآن مولانا اشرف علی، ہادی اسلام مولانا اشرف علی، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان،
السلام علیکم. یہ آیا نا خرید ٹھیک ہے خرید شریف لائے. ٹھیک ہے. ہاں جی توجہ ہے آپ کی. مرزائیوں ہمیں مطمئن کرو, جس مور سے نبی بنتے ہیں یہ مور نہ کسی صحابی پہ لگی, نہ کسی تابعی پہ لگی, نہ کسی ائمہ مجتہدین میں سے کسی امام پہ لگی, نہ کسی مفسر پر, نہ محدث پر, نہ امام ابو حنیفہ پر, نہ امام شافعی پر, نہ امام مالک پر, نہ امام احمد ابن حنبل پر, نہ امام بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, نسائی, کسی پہ نہیں لگی. نہ سلطان باہو پر, نہ خواجہ اجمیری پر, نہ علی حجویری پر, کسی پہ نہیں لگی. اے مہر کیڈی سیانی آئی, یہ مور کتنی سیانی تھی, آ کے لگی تو لگی مرزا ہمیں مطمئن کر. اب میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ میرا نبی سارے نبیوں کا خاتم ہے. مرزے نے مانا کیا نبیوں کی مہر, مطلب بیان کیا ہے مہر آپ کے ہاتھ میں ہے, جس پر آپ لگائیں گے وہ نبی بن جائے گا. بندیالوی کہتا ہے نہیں, خاتم النبیین کا معنی ہے سارے نبیوں پر میرا نبی مہر ہے. سارے نبیوں پر میرا نبی کیا ہے, مہر ہے. اس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں سیل کرنا. کیا کہتے ہیں, سیل کرنا. جیسے کہتے ہیں نا مہر لگانا, اسے کیا کہتے ہیں, سیل کرنا. کوئی زمانہ ہوتا تھا ڈاکخانے کا, اب تو وہ ساری چیزیں موبائل نے ختم کر دی, وہ لذتیں ہی ختم ہو گئی. وہ جو خط کا انتظار ہوا کرتا تھا اور ڈاکیے کا انتظار ہوا کرتا, وہ ساری لذتیں ختم. تو جب سارے لفافے ڈاکخانے والے ایک تھیلے میں ڈال دیتے نا, آخر میں وہ اس کو سیل کرتے. علماء کرام میری اس بات کو ذرا غور سے سنو, بڑے اشکال ختم ہو جائیں. سیل کرتے تھے. اس تھیلے کو سیل کرنے کا مطلب کیا تھا, ہن اندر والا کوئی خط باہر نہیں آ سکتا, باہر سے کوئی خط اندر نہیں جا سکتا. خاتم النبیین کا معنی یہ ہے میرے نبی کے بعد کسی کو نبوت مل نہیں سکتی, اور جن کو پہلے مل چکی ہے کسی سے چھینی نہیں جا سکتی. وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبی. اب ختم اللہ علی قلوبہم کا معنی کر لو, اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر. کیا معنی ہے, کیا معنی ہے مہر لگنے کا؟ اندر کی گمراہی باہر نہیں آ سکتی, اور باہر والی ہدایت اندر. یہ ہوتا ہے مہر کا معنی. ایک معنی مرزے نے کی, ایک معنی میں نے کی. میں وپار دی گل کرن لگا. مرزائیو کوئی ضد نہیں ہے, نہ مرزے دا معنی نہ میرا معنی. آپ کہیں گے مرزے کا معنی صحیح ہے, میں کہوں گا جو معنی میرے علماء نے کیا وہ صحیح ہے. وپار دی گل کریے, فیصلہ کریے, نہ تیرا معنی نہ میرا معنی. جس پر وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین والی آیت اتری تھی, ان سے پوچھ لیتے ہیں خاتم النبیین کا کیا معنی ہے. کیوں بھائی وپار دی گل کیتی ہے کہ نہیں کیتی؟ نہ تیرا معنی نہ میرا معنی. معنی پوچھتے ہیں آمنہ کے لال سے
یا رسول اللہ رولا پہ گیا، خاتم النبیین کا معنی کیجئے۔ میرے نبی نے کہا سیکون فی امتی 30 کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی۔ میرے بعد 30 بڑے بڑے کذاب آئیں گے۔ کتنے؟ 30۔ چھوٹے چھوٹے تو پتہ نہیں کتنے ہوں، وہ بڑے کذاب ہوں۔ ان میں پہلا نام ہے مسیلمہ کا۔ کس کا نام ہے؟ مسیلمہ۔ اور پھر ہمارے ماضی قریب میں نام ہے مرزا قادیانی کا۔ بڑا فتنہ ہے، اس نے ہی بڑا فتنہ اٹھایا تھا۔ وہ اذان میں میرے نبی کا نام لیتا تھا، یہ نہیں ہے کہ اپنے نام کی اذان دلواتا تھا، نا، میرے نبی کی نبوت کا انکار بھی نہیں کرتا۔ اس نے میرے نبی کو خط بھی لکھا، اس خط میں لکھا میں نے سنا ہے تم کہتے ہو سارے جہان کا میں نبی ہوں، ایک گل چنگی نہیں، ادھے دنیا دے تسی نبی ہو تے ادھی دنیا دا میں نبی۔ اس نے خط لکھا تھا، اس میں کیا لکھا؟ من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد الرسول اللہ۔ آپ نے جواب لکھوایا من محمد الرسول اللہ الی مسیلمہ الکذاب۔ یہ خط لے کے جانے والا جو صحابی ہے اس کی عمر صرف 20 سال ہے۔ وہ مسجد نبوی کے باہر کھجوریں بیچا کرتا تھا، حبیب نام ہے، حبیب۔ وہ یہ خط لے کے دربار میں پہنچا، اس نے دربار دیکھا، ٹھاٹ دیکھا، باٹ دیکھا۔ اس نے تو میرے نبی کا ساتھیوں کے درمیان گھل مل کے بیٹھنا دیکھا تھا، نہ گاؤ تکیے، نہ تخت، نہ رنگین چارپائیاں، نہ غلام یوں کر کے کھڑے ہیں۔ حیران ہوا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں ایک واقعہ لکھا اپنی تاریخ میں کہ مسیلمہ کو اس کے ماننے والوں نے کہا وہ جو مدینے والا نبی ہے نا اس کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے لائے جاتے، معصوم بچے، وہ پیار سے ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور اپنی لعاب ان کے منہ میں ڈال، بچوں کے منہ میں، تے تسی بھی ساڈے نبی ہو، تے تواڈے دربار وچ اساں بچے نہ لے آئیے۔ کہتا ہے کل سے بچے آئے، اور ڈھیر لگ گئے۔ اس نے اپنا پلیت ہاتھ ان کے سروں پہ پھیرا، نجس لعاب ان کے منہ میں ڈالی۔ چند دن بڑی رونق رہی، پھر بچے کم ہونے لگے، کم ہونے لگے، کم ہونے لگے، پھر بالکل ہی ختم۔ اس نے کہا کیا بات ہے، بچے کیوں نہیں آتے؟ درباری چپ۔ اس نے کہا میں پوچھتا ہوں بچے کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا جی بچے کہاں سے آئیں، جس دے سر تے ہاتھ پھیریا جے نا گنجا ہو گئے، تے جس دے منہ چ لعاب پائی جے نا وہ گونگا ہو۔ اس پر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ اہل ذوق جو ہے نا، اہل ادب، اردو جاننے والے، وہ اس کی لذت لیں۔ میں نے کہا مسیلمہ ہر سرما ڈالنے والی آنکھ چشمے غزالہ نہیں ہوا کرتی، ہر ہاتھ آمنہ کے لال کے ہاتھ جیسا نہیں ہوا، اور ہر لعاب میرے نبی کے لعاب جیسی نہیں۔ علامہ ابن کثیر نے تو بڑے لطائف بھی وہاں لکھے، لیکن اسے چھوڑی۔ 30 بڑے بڑے دجال آئیں گے، ہر ایک کا دعویٰ ہوگا میں نبی ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ زور سے بولو ذرا، تمہیں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، زور سے بولو۔
مرزائیوں تک بات پہنچے تو وہ اس جملے پر غور کرے جو بندیالوی استدلال کرنا چاہتا ہے۔ میرے نبی نے کہا وہ 30 بڑے بڑے دجال ہوں گے، ہر ایک گمان کرے گا میں اللہ کا نبی ہوں، وانا خاتم النبیین، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ یا رسول اللہ ایو تا رولا، وہ کہتا ہے نبیوں کی مہر، جس پر مہر لگائیں وہ نبی بن جائے، میں کہتا ہوں نبیوں پر مہر۔ تو یا رسول اللہ خاتم کا معنی بھی تو کرو نا۔ میرے نبی نے کہا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو میرے نبی نے خاتم النبیین کا کیا معنی کیا؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ آخری بات کہنے لگوں، بہت سارے علماء ہیں، پھر رات کافی بھیگ جائے گی، آپ تنگ آ جائیں گے۔ ایک حوالہ پیش کرنے لگا ہوں مرزا قادیانی کی کتاب سے، آپ نے ذرا ہوش میں آ کے سننا ہے، میرا یہ حوالہ پیش کرنا ضائع نہ جائے۔ بولو بولو ذرا زور سے بولو۔ مرزا کہتا ہے مرزائیوں اس حوالے کو پڑھو، پڑھو مرزا کی کتابیں۔ مرزا کہتا ہے جب میں پیدا ہوا تو میرے ساتھ میری ایک بہن بھی پیدا ہوئی، جڑواں۔ اس بہن کا نام تھا جنت بی بی۔ کیا نام تھا؟ جنت بی بی۔ وہ مجھ سے پہلے پیدا ہوئی، میں اس کے بعد پیدا ہوا، میرے بعد، ذرا مرزے کے لفظ سنیے گا، میرے بعد میرے ماں باپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، میں اپنے ماں باپ کے لیے خاتم الاولاد بن کے آیا۔ سمجھے نہیں یار؟ میں اپنے ماں باپ کے لیے کیا بن کے آیا؟ میں مرزائیوں سے کہوں گا کرو مہر والا مہینہ، اولاد کی مہر، اولاد کی مہر کرو مانا، یعنی میرے ہاتھ میں اولاد والی مہر دے دی گئی، جس جس تے تو لائی جا وہ جمی جائے۔ مرزائیوں یہی معنی ہے، خاتم الاولاد کا یہی معنی ہے۔ علماء کرام، لوگوں کو تو سمجھ نہیں آئے گی کہ بات تھوڑی سی علمی ہے، علماء کے بہت سارے اشکال دور ہو جائیں۔ میں اپنے ماں باپ کے لیے خاتم الاولاد بن کے آیا، کیا معنی؟ میرے بعد ان کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی، نہ بیٹا نہ بیٹی نہ کامل الاعضاء نہ ناقص الاعضاء، نہ کوئی لوتھڑا نہ کوئی کانا نہ لولا نہ لنگڑا، کوئی بھی پیدا نہیں ہوا۔ تو پھر خاتم النبیین کا بھی یہی معنی ہوگا، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ کوئی ذلی نہ کوئی بروزی نہ کوئی تشریح نہ کوئی غیر تشریح۔ میں نبیوں کے لیے کیا بن کے آیا؟ ان پر میں نے کیا لگا دی؟ مہر لگا دی، میں خاتم بن کے آیا۔ شاید میں نے 2 سال پہلے بھی اپنی تقریر کو اسی پہ ختم کیا ہو، اور آج بھی اپنی تقریر کو اسی لطیفے پہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مرزائیوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو، کٹے ہو کس سے اور جا کے جڑے ہو کس سے؟ مرزائیوں سوچا کرو، قبر میں جب فرشتوں نے پوچھنا ہے نا من نبیوں کا جواب سوچ لو، ہم تمہیں دعوت ایمان دیتے،
ہماری بات تم تک پہنچی، ہم تمہیں دعوت ایمان دیتے۔ کل حوض کوثر پر جب کوئی پانی اور سایہ نہیں ہوگا، حوض کوثر سے جام بھر بھر کے دینے والا میرا نبی ہوگا۔ مرزائیو سوچو، کس سے جام کوثر لینا ہے؟ حمد کا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ میں ہوگا۔ مرزائیو سوچو، کس کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونا ہے؟ مقام محمود کا دولہا بھی میرا نبی ہوگا۔ مرزائیو سوچو، کس کے دروازے پر شفاعت کے لیے جاؤ گے؟ کبھی غور کیا کرو تنہائی میں بیٹھ کر، کٹے ہو کس سے؟ جا کے جڑے ہو کس سے؟ کٹے ہو اس سے جو اپنے ماتھے سے پسینہ پوچھنے لگتا تھا تو لوگ شیشیاں لے کے کھڑے ہوتے تھے۔ کٹے ہو اس سے جو گلیوں میں چلتا تھا تو پتھر اسے سلام کیا کرتے تھے۔ مرزائیو کٹے ہو اس سے جو وادی میں پہنچتا تھا تو جانور اس سے کلام کرنے لگتے تھے، جانور اس سے کلام کرنے لگتے تھے۔ کس کو تم نے نبوت کے منصب پہ فائز کر دی؟ جو عقل مند انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، شریف انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، تم نے اسے نبوت کے منصب پہ بٹھا دیا۔ مرزا کہتا ہے، جب میرے گھر والے میری شادی کرنے لگے تو میں نے گھر والوں سے کہا میری شادی نہ کرو، میں اس قابل نہیں۔ میرے گھر والوں نے میری بات نہیں، مرزائیو اس حوالے کو پڑھنا ہے، میرے گھر والوں نے میری بات نہیں مانی، انہوں نے میری شادی کر دی۔ سناؤں؟ اشارے سمجھو گے؟ ہاتھ شت کھولو یار، میں نے جی سنیا جی سن لیا جو میرے پچھلے خطیبوں نے تو چنگی طرح سنو نا۔ کہتا ہے پھر میرا معجزہ دیکھو، پھر میرا معجزہ دیکھو، سال کے بعد بیٹا ہو گیا، جبکہ میں اس قابل نہیں تھا، سال کے بعد بیٹا ہو گیا۔ میں نے کہا مرزا جی معجزہ تے ہے پر تیرا نہیں، تیری بیوی دا ہے۔ معجزہ تے ہے پر تیرا نہیں، تیری بیوی دا ہے کہ تو قابل نہیں۔ پھر اس پتر جم کے آنے والے علماء کو سنے، میں نے تو خاتم النبیین کا صرف معنی کیا ہے، اور میں نے جو دوسرا جملہ کہا تھا قصر نبوت کی آخری اینٹ میرا نبی ہے اور قصر امت کی پہلی اینٹ ابو بکر ہے، یہ ادھار رہ گیا، انشاءاللہ اس پر کبھی گفتگو کریں گے۔